سب سے پہلے یوسف انجم صاحب آپ کی طرف آتی ہوں. جس طریقے کی جو پرفارمنس رہی، جس طرح میں نے کہا کہ اس پر تو اب بات بھی نہیں کی جا سکتی. ہم ایکسپیکٹیشن زیادہ ہائی کر لیتے ہیں اور اس کے بعد جو نتیجہ نکلتا ہے وہ بالکل برعکس نکلتا ہے. لیکن اس میں ہم ساتھ ساتھ چیزیں دیکھ رہے تھے اس ٹیسٹ میں کہ کیا ہو رہا ہے. آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں نا، کرکٹ ہم سب کی محبت ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی ٹیم ہر میچ جیتے، لیکن اب جس طرح کا پاکستان کا سسٹم بن چکا ہے، جس طرح کا زوال پذیر 3-4 سالوں سے یہ صورتحال سامنے آ رہی ہے، اس کے بعد ہر خواہش پہ دم نکلے وہی والی صورتحال بنتی جا رہی ہے. پاکستان ٹیم کے حوالے سے ایک وقت تھا کہ ہم کہتے تھے کہ پاکستان کی جو حالات ہیں ہاکی کی طرح نہ ہو جائے. مجھے لگتا ہے کہ اب اس طرف ہم خاص طور پر جانا شروع ہو گئے ہیں. یہ مجموعی طور پر پاکستان کرکٹ کے لیے الارمنگ صورتحال ہے. بنگلہ دیش جیسی ٹیم جس سے ہم خود سکھایا کرتے تھے، آج وہ ہمیں سکھانا شروع ہو گئی ہے. اور اس کی وجہ صرف یہ کہ انہوں نے محنت کی، پلاننگ کی. ہم نے صرف اپنا ڈنگ ٹپاؤ پالیسی اپنائی. جب کوئی ٹیم یہاں پر پاکستان کا دورہ کرتی ہے تو ہم اپنی مرضی کی پچز تیار کر کے ہم وہ سیریز اپنے نام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس پر پھر واہ واہ کے نعرے لگنا شروع ہو جاتے ہیں کہ بڑا کمال کر دیا پاکستان کی جو ٹیم انتظامیہ انہوں نے، سلیکشن کمیٹی نے، کوریٹر نے. لیکن جو اصل روٹ کاز ہیں اس کو ہم کبھی کوشش نہیں کرتے کہ ان کی خامیوں کو دور کرنے کی کوشش کی جائے. ہماری جو ٹیم کا ہے اس کا سب سے بڑا ایشو یہی ہے کہ فزیکل فٹنس، ٹفنس، اور اس کے جب تک اس پر کام نہیں کریں گے اس طرح کی صورتحال ہمیں دیکھنے کو ملے گی. بنگلہ دیش کی ٹیم نے نہ صرف ہمیں 2 سیریز میں لگاتار ناکامی سے دوچار کیا، بلکہ آپ کو یاد ہوگا کہ T20 سیریز بھی انہوں نے جیتی پاکستان کے خلاف. پاکستان کی ٹیم ون ڈے سیریز کھیلنے کے لیے بنگلہ دیش کا ٹور کیا تھا، وہاں پر بھی ہمیں 2-1 سے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا. تو مجموعی طور پر جو بنگلہ دیش کا سسٹم ہے، بنگلہ دیش کے کرکٹ ہے، اس نے پاکستان کے سسٹم کو ایکسپوز کر دیا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. ہمارے جو اس میں سسٹم بہت زیادہ اس میں جو لوپ ہولز ہیں وہ ایکسپوز ہو گئے ہیں. ہم شاید اس کو نہیں پائیں گے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں صاحب. سلیم صاحب آپ بتائیے گا، یہ جو نیت صاف ہونے کی باتیں کرنے لگ جاتے ہیں ہمارے کپتان، اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ تو جو ٹیسٹ کرکٹ ہے اس کی بہتری کے لیے آئے تھے. یہ اچھے انسان اور اچھے کرکٹر میں ذرا فرق ان کو بھی سمجھا دیجیے گا. جی اگر دیکھا جائے نیت تو بالکل ان کی صاف ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ ان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ تھوڑا سا اتنا سکور کر لیا جائے کہ فیس سیونگ ہو جائے اور اگلے جو 1-2-3 میچ جو ہے نا وہ پکی ہو جائے. اگر یہ پاکستان کو جتوانا چاہتے، پاکستان اس پوزیشن پہ تھا کہ پاکستان دوسرا ٹیسٹ میچ جیت سکتا تھا. آپ یہ دیکھ لیں کہ 295 پہ 5 آؤٹ ہے اور 304 پہ 7 آؤٹ ہو گئے ہیں. 358 پہ آپ دیکھیں 7 آؤٹ ہے اور 358 پہ ہی پوری ٹیم آؤٹ ہو گئی ہے. اور بھئی یہ کون سی کرکٹ ہے؟ مجھے بتائیں، اس طرح تو T20 میں بھی نہیں ہوتا. اب یہ دیکھیں کہ بات ہو رہی ہے کہ اپنا شان مسعود نے 71 سکور کیا، سلمان علی آغا نے اپنا اتنا ہی سکور کیا، اور اس کے بعد بابر اعظم کے 47 تھے اور 94. کوئی ایک بھی ٹیسٹ پلیئر جو پاکستان کی طرف سے سینچری نہیں کر سکا. ان کو چاہیے تھا، بالکل 2 دن ان کے پاس تھے، بالکل ٹیسٹ کو ٹیسٹ کی طرح کھیلتے. جس طریقے سے ان کے جو بڑے گریٹ پلیئر جو آپ نے بات کی ہے، جو گریٹ پلیئر ہوتے ہیں، بڑے پلیئر ہوتے ہیں، میں نے دیکھا ہے ماضی میں 2-2 ڈھائی دن 3-3 دن وہ کریز پہ کھڑے رہتے تھے. مدثر نظر آپ کے سامنے مثال ہے. 77 میں انگلینڈ کے خلاف اپنا سسترین انہوں نے سینچری بنائی تھی، چونکہ اس وقت ٹیم کو ضرورت تھی. حنیف محمد کا ریکارڈ آپ دیکھ لیں کہ جو انہوں نے 337 سکور کیا تھا. ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ دیکھ لیں یونس خان نے کوئی اتنی زبردست اننگز کھیلی ہیں. اس کے بعد آپ مصباح الحق دیکھ لیں، جاوید میاں کی دیکھ لیں. بھئی جو ٹیسٹ پلیئر ہوتا ہے وہ ٹیسٹ پلیئر ہی ہوتا ہے، وہ 20 پلیئر نہیں ہوتا. آپ اس طریقے سے وکٹیں گنوا رہے. بلکہ میرا خیال ہے کہ جو دنیا کی بڑی ٹیمیں ہوتی ہیں، T20 جو ہوتے ہیں میچز، ان میں بھی اتنی تیزی سے نہیں اپنا وکٹیں گنواتی. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ان کو کیا مسئلہ ہے کہ یہ وکٹ کو ہاتھ لگانے آتے ہیں. اور پویلین میں کوئی چیمپئن شپ سے باہر ہوئے ہیں، یہ بھی پھر میرا خیال ہے کہ پھر بنتا تھا ان کا باہر ہونا. جی بالکل، میں سمجھتا ہوں کہ جیسے نیت ہوگی نا ویسے ہی پھل ملے گا. یہ بات بالکل آپ اپنے پلے مان لیں. یہ جو ٹیسٹ کرکٹر ہیں ان کو سوچ لینا چاہیے. اور جو بڑی پاکستان کرکٹ کی ٹیسٹ کرکٹ کی جو سب سے بڑی ناکامی کی
तबाही की और जवाल की जो सबसे बड़ी वजह है कि तमाम तर जितने भी पाकिस्तान टीम के प्लेयर हैं उनकी तरजीह ही नहीं है कि टेस्ट क्रिकेट खेला जाए। आपको पता है T20 में पैसा है, ग्लैमर है, वाह है, बल्ले बल्ले है, और अगर आप चौके लगाते हैं, छक्के लगाते हैं या विकेट लेते हैं, लोग भी याद रखते हैं, क्रिकेट फैन भी। अच्छा, आपको एक वजह ये भी लगती है, ठीक है। यूसुफ अनम साहब, जरा आप बताइए, क्या शान मसूद इसके बाद भी कप्तानी के हकदार रहते हैं? जिस तरह से वो ये कह रहे हैं कि कुछ चीज़ें हैं जिन्हें बेहतर करने की ज़रूरत है और उस पर बैठ कर क्रिकेट बोर्ड से बात करना होगी, क्या रीज़न है इस तनज़ली का, जिधर हम जा रहे हैं, जिधर हमारी टीम जा रही है, इस परफॉर्मेंस की? कप्तान के ब्लंडर्स हम कह लें उन्हें, या फिर हम कह लें कि पीसीबी की टीम सिलेक्शन है? और जो कप्तान हैं शान मसूद, क्या वो आगे भी हकदार हैं कप्तानी के? यूसुफ अंजुम साहब। यूसुफ साहब से रब्ता हमारा मुनक़ता हुआ, दोबारा बहाल कर रहे हैं। सलीम साहब, आप बताइएगा, क्या कप्तान है जो है इस वक्त उन अपनी पोजीशन पे रहना चाहिए उनको? वैसे तो अब और दूसरा जो वो ये कह रहे हैं कि क्रिकेट बोर्ड से बैठकर वो बात करेंगे कुछ चीज़ों पर, पहले नहीं करना, तो ये पहले बात नहीं हो सकती थी क्या? जी, अगर देखा जाए, वही आपने जिस तरह पहले जिक्र किया, 16 टेस्ट मैचेस, 12 में शिकस्त हुई हैं, और पाकिस्तान की तारीख में टेस्ट तारीख के नाकाम तरीन जो हैं ये कप्तान साबित हुए हैं। सबसे बड़ी बात है कि मेरी ज़ाती राय है कि कप्तानी तो बड़ी दूर की बात है, इनकी तो टीम में भी जगह नहीं बनती। फॉर एग्जांपल आप पहला टेस्ट देख लें, ठीक है, बाबर आजम को आपने इन करना था, आपने इन फॉर्म जो बैट्समैन है अमामुल हक को टीम से बाहर बैठा दिया। क्यों? ताकि जो है ना शान मसूद को टीम में बरकरार रखा जा सके। नंबर एक, प्लेयर तो मेरा ख्याल है को टेस्ट प्लेयर इतने है ही नहीं कि उनको टीम में रखा जाए, और कप्तानी तो बहुत दूर की बात है। ठीक है, मेरा ख्याल है कि जो ज़राए भी बता रहे हैं कि शान मसूद वैसे इरादा कर चुके हैं कप्तानी से अपना पीछे छोड़ने का, और जी बिल्कुल बाकायदा तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ वो बैठेंगे और उनको बिल्कुल एक ऑप्शन दे देंगे कि भाई मैं बिल्कुल, आप जो भी मेरे हवाले से फैसला करेंगे मैं बिल्कुल तैयार हूँ। और इसके बाद अगर फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सोचना है। सलीमी साहब, वैसे अब इस सूरत हाल में अगर वो पीछे हटते हैं तो कहीं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की इंतज़ामिया जो है वो कॉन्फिडेंस ना शो कर दें। यूसुफ भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा यूसुफ भाई, बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि जो पाकिस्तानी क्रिकेट की तनज़ली है, क्या सिर्फ क्रिकेटर्स की वजह से? वैसे तो जब भी मैदान में जाना है क्रिकेटर्स ने अपने लिए भी परफॉर्म करना है, मुल्क के लिए भी परफॉर्म करना है, लेकिन यहाँ पर इंतज़ामी अमूर में क्या मसले मसाइल हैं जिसकी वजह से ये जो शफलिंग है, जो जिस तरह के जिक्र किया सलीमी साहब ने, इमामुल हक को बिठा दिया गया बेंच पे, क्या इस तरह की भी चीज़ें, इस तरह के भी फैक्टर्स जो हैं इस पर असरअंदाज हो रहे हैं? देखें, बिल्कुल इंतजामी मामलात में बेहतरी लाने की ज़रूरत है। यकीनी तौर पर ये पाकिस्तान के क्रिकेट के जवाल की एक बड़ी वजह हो सकती है। हम मुसलसल तब्दीलियों के चक्कर में रहते हैं। अगर एक सीरीज में नाकाम हो तो फिर वो चक्कर चला देते, इसको चेंज करके इसको ले आए, नए बंदे को ट्राई करें। मजमूई तौर पर हमें एक सिस्टम बनाना पड़ेगा जिसके तहत सारी चीज़ें वो चलती रहती हैं। हमारे यहाँ अफरा तफरी में, जल्दबाजी में फैसले होते हैं, जज्बात में आकर हम सारी चीज़ों को देखते हैं कि इसको चेंज कर दें, इसको बाहर निकाल दें। इमामुल हक की जगह आपने अब उसको बाहर निकाला, आपने 2 यंगस्टर को ट्राई किया, अजान अवैस, अब्दुल्ला फजल को। दुनिया की क्रिकेट हिस्ट्री में कहीं भी ऐसा नहीं होता कि आप एक ही टेस्ट मैच में 2 डेब्यूटेंट को आप दुनिया के जो अच्छे इस वक्त पेसर्स हैं उनके सामने खड़ा कर दें। तो ये वो गलतियां जिनकी वजह से पाकिस्तान को थोड़ा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की टेस्ट क्रिकेट की ज़वाल की बड़ी वजह हमारा T20 क्रिकेट की तरफ ज्यादा रुझान है। हमने अक्सर देखा कि जो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स हैं, एक तो वो जो टीम का हिस्सा बन जाते हैं, उसके बाद वो दोबारा डोमेस्टिक क्रिकेट की तरफ रुख नहीं करते। हम साया मुल्क की बात करें, वहां पर विराट कोहली और उनके रोहित शर्मा भी डोमेस्टिक क्रिकेट को इज्जत देते हैं। हमारा इस बात की जो तरफ तवज्जो नहीं दी जाती, हमें सिर्फ डोमेस्टिक क्रिकेट को एज ए टूल हम इस्तेमाल करते हैं कौमी टीम का रसाई पाने के लिए, लेकिन उसके बाद हम डोमेस्टिक क्रिकेट की तरफ जाना भी पसंद नहीं करते। और दूसरी वजह यह कि आजकल चूंकि T20 में ज़्यादा पैसा है, लीग्स भी ज़्यादा हो रही हैं, लोगों के, खिलाड़ियों के जहन में होता है कि चलें ठीक है, अगर हम डोमेस्टिक में अच्छा परफॉर्म करके टीम का हिस्सा नहीं बनते तो उसके बाद हम मुख्तलिफ लीग्स में जाकर अपना पैसा कमा लेंगे। इस रुझान की हमें उसको खत्म करना होगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को तमाम क्रिकेटर्स पर ये पाबंदी लगाना होगी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी अब 30 जून को खत्म होने जा रहे हैं।
دوبارہ ٹریک پر لانے کے لیے مزید آپ کو کیا لگتا ہے کیا تبدیلیاں کرنی چاہیے؟ یہ تو آپ نے بتا دیا کہ ڈومیسٹک کو فوکس کرنا چاہیے، اس میں جو ہے ان کی پرفارمنس ہونی چاہیے اور پارٹیسپیشن بھی ہونی چاہیے پلیئرز کی. مزید آپ کو کیا لگتا ہے کیا کیا چینجز جو ہیں وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ اور کروشل ہے ابھی کر لینے چاہیے؟ دیکھیں ہمیں اپنی جو سسٹم ہے اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو اس میں ہماری کرکٹ پچز بھی آتی ہیں، ہمارا ڈومیسٹک کیلنڈر بھی آتا ہے، ہمارے جو امپائرنگ ہے وہاں بھی نظر آتی ہے. اکثر ہم نے دیکھا گیا کہ پاکستانی جو جتنے بھی کرکٹرز ہیں کوشش یہ کرتے ہیں کہ ایسی پچز تیار کی جائے جن کو بالر کی طرف سے زیادہ ان کو سپورٹ نہ ملے اور وہ تیزی سے آسانی کے ساتھ اپنا رنز بنا کر اپنا وہ چارٹ اس کے اوپر سب سے آ جائیں کہ جی ہم نے ڈومیسٹک میں اتنے رنز کر لیے. ہم وہی بات کرتے ہیں کہ ڈنک ٹو پاؤ پالیسیاں نہیں بنانی چاہیے. جب بھی کوئی نیا چیئرمین آتا ہے، نئی انتظامیہ آتی ہے، وہ اپنی مرضی کا جو ڈومیسٹک کا سٹرکچر اس کو تبدیل کر دیتی ہے. ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا. ایک ڈومیسٹک سٹرکچر میں بیٹھ کر بنایا جائے، تمام کرکٹرز کو اس میں انوالو کیا جائے، اس کی جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں جس میں کوریٹرز بھی ہیں، گراؤنڈ مینز بھی ہیں اور جو وہاں پر دوسرے معاملات ہیں اس کو بھی دیکھا جائے اور ایک سسٹم بنا کر اس کو لانچ کیا جائے کہ اس میں اب تبدیلی کوئی بھی نہیں ہوگی. پھر ہی پاکستان کی جو خاص طور پہ ٹیسٹ کرکٹ اس کو بہتر کیا جاتا ہے. بالکل ٹھیک. دوسرا یہ کہ میچ فیس میں اضافہ کیا جائے. جو 4 روزہ میچ ڈومیسٹک میں ہوتے ہیں وہاں پر کھلاڑی کم کوشش کرتے ہیں کہ اس میں کھیلیں، اس کی میچ فیس کو بڑھایا جائے. دیکھیں کرکٹ اگر آپ نے کھیلنی ہے، چاہے T20 ہو، چاہے ون ڈے فارمیٹ ہو، چاہے ٹیسٹ کرکٹ ہو، تو اس میں آپ کا ضروری ہوتا ہے کہ آپ کی جو ٹیکنیک ہے اس کو بہتر کیا جائے. اگر آپ کو بال روکنا نہیں آئے گی مختلف کنڈیشن میں، اسپن ٹریک پہ فاسٹ بالنگ کے سامنے کیسے آپ نے کھیلنا ہے، جب تک آپ ان چیزوں کے عادی نہیں ہوں گے اس وقت تک آپ کبھی بھی اچھے فارمیٹ یوسف بھائی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. میچ فیس بڑھانا بھی ایک مسئلہ ہو سکتا ہے کیونکہ جب آپ انسینٹیو ہی کوئی نہیں دیں گے تو کھلاڑی کوشش کیوں کریں گے. اچھا سلیمی صاحب آپ سے یہ جاننا چاہیں گے، آپ ون ڈے میچز جو ہیں ان کی سیریز ہونے والی ہے آسٹریلیا سے، کوئکلی ذرا بتائیے گا یہ جو فخر زمان اور سائم ایوب اویلیبل نہیں ہے یہ خوش قسمتی ہے یا بد قسمتی ہے؟ جی اگر دیکھا جائے فخر زمان تو آپ کو پتہ ہے بہت بڑا پاکستان ٹیم کا اثاثہ ہے، اسپیشلی T20 اور ون ڈے کا. تو یہ تو میں سمجھتا ہوں پاکستان کے لیے ایک سیٹ بیک ہے. اور جو سائم ایوب کی جہاں تک بات ہے، PSL میں بھی وہ بہت زیادہ اچھی کارکردگی نہیں دکھا سکے تھے، لیکن ان کا تھوڑا سا ایج ہوتا ہے کہ وہ بالنگ جو ہے نا وہ اچھی کر لیتے ہیں سارا. تو لیکن میرا خیال ہے کہ چونکہ PSL سے بھی وہ ڈین شاہ بھی سامنے آئے تھے، سفیان مقیم کو ہم موقع دے سکتے ہیں. اور جو اچھی بات ہے، خوشخبری کی بات یہی ہے کہ جو بابر اعظم ہے ان کی ٹیم میں واپسی ہو گئی. بالکل ٹھیک ہے، یہ خوشخبری بھی ہے. بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ میاں اصغر سلیمی اور یوسف انجم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور ہم ڈسکس کر رہے تھے کرکٹ کو. ابھی بریک پر جائیں گے.